فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس انہیں زلزلے نے آ لیا، جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ آیت 80 سے 84 تک لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی بستی سدوم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی بستی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 40 لاکھ تھی اور کفر و شرک کے علاوہ لواطت جیسی خبیث ترین اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے، جو بیماری ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی مرد نے مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ خلیفہ اموی ولید بن عبد الملک بانی جامع دمشق کا قول ہے کہ اگر اللہ نے قوم لوط کا واقعہ بیان نہ کیا ہوتا تو میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مرد کسی مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مہلک اخلاقی مرض سے بھی نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کا مذاق اڑایا اور اپنے خبث ظاہر و باطن پر اصرار کیا اور لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ بستیوں پر آگ کی بارش کر دی اور پھر انہیں الٹ دیا، اور اس طرح تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسی جگہ کو آج کل بحر میت کہا جاتا ہے۔ صرف لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند مومن بچ گئے جو اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے تھے۔ اسلام کی نظر میں لواطت ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گناہوں میں سے صرف شرک، زنا اور لواطت کو نجس اور خبیث سے تعبیر کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ زنا اور لواطت کی نجاست دوسری نجاستوں سے بڑھ کر ہے۔ لوطی کی دنیاوی سزا کے بارے میں احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی وغیرہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ کسی کو لواطت کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ابن القصار کا قول ہے صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ لوطی کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے درمیان صرف قتل کی کیفیت میں اختلاف رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لوطی کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے گا، اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے گی۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس کا حکم زانی کا حکم ہے، یعنی اگر شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا، ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورتوں کے دبر میں خواہش پوری کرنا بھی لواطت کی ایک قسم ہے اور یہ فعل تمام علماء کے نزدیک حرام ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم اپنی شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم
إنهم أناس يتطهرون. اور اس کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اے بستی والوں تم لوگ انہیں اپنی بستی سے نکال دو اس لیے کہ یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تو آپ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔